الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست بنے عینی لا، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ لائق ست تکریم بانی محفل حضرت علامہ سید اشفاق محمد یوسف صاحب قبلہ چشتی مقدس اللہ العالی، پیر طریقت حضرت علامہ سید کمال غوث صاحب، اور میرے کرم فرما برادر طریقت حضرت علامہ محسن اشرفی صاحب، ناظم اجلاس حضرت علامہ جامی صاحب اشرفی، جملہ حاضرین، ذوی الاحترام علماء کرام، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ گل فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل مسجد صابریہ چشتیہ میں عظمت اولیاء کے حوالے سے منعقد ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ مادیت کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور میں لوگوں کا یقین روحانیت سے اٹھتا جا رہا ہے، لوگوں کی طبیعت جدید آلات کی طرف اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ والوں کے حوالے سے عقیدوں کے اندر جو پختگی ہونی چاہیے اس کے اندر بڑی کمی واقع ہو رہی ہے۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آخر آپ جس کو ولی کہتے ہیں، صاحب کرامت کہتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہے، اس کی بھی تو آنکھیں ہیں، اس کی بھی تو ناک ہے، اس کی بھی تو زبان ہے، اس کے ہاتھ اور پیر ہیں اور وہ سب کچھ ہمارا بھی ہے، پھر آخر آپ اس کو اتنا عظیم کیسے مانتے ہیں؟ وہ اتنا عظیم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، قرآن کی شان یہ ہے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ انسان کسی بھی دور میں اعتراض کرے اسلام کے کسی معاملے پر، اللہ نے 1450 سال پہلے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ قیامت تک کبھی بھی کوئی بھی اعتراض ہوگا، اللہ نے جواب قرآن میں عطا فرما دیا ہے۔ انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے، جو عام انسان ہے وہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے کہ اسے رحمت چاہیے۔ انسان خدا کی رحمت کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے۔ تم خدا کی رحمت کو ڈھونڈتے ہو اور خدا کی رحمت اللہ کے ولیوں کے قریب ہے۔ محسنین کا ترجمہ جان بوجھ کر میں نے ولی اس لیے کیا ہے کیونکہ جب حدیث جبریل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کی تعریف محسن وہ ہوتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ محسن وہ ہے کہ جب تو خدا کی عبادت کر رہی شان سے کہ تو خدا کو گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو سکے تو پھر یہ تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کا ولی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اکبر گویا کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ رب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے اللہ کا جلوہ میری نگاہوں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے لیے کفر کا فتویٰ دے دوں۔ آپ غور فرمائیں، سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی جو اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ کرتے، اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، اور پھر اللہ نے ولیوں کی شان خود بیان فرمائی۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کو بار بار آپ سنتے ہیں، میں اس کا ابتدائی ٹکڑا نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا اختتامی ٹکڑا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری بھی آنکھیں ہیں، وہ حدیث آپ نے ہمارے خطبہ سے بار بار سنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ حدیث قدسی میں کہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا تو جواب مل ہی گیا، آنکھ اپنی بھی ہے، لیکن خدا جس کی آنکھ بن جائے وہ ولی کی آنکھ ہے۔ ہاتھ اپنے بھی ہے، خدا جس کے ہاتھ بن جائے وہ ولی کا ہاتھ ہے۔ تو فرق یہاں ہو جاتا ہے کہ خدا جس کی آنکھ بن جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، خدا جس کی زبان بن جاتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اس حدیث قدسی کے اختتام پر فرمایا، اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ میں اللہ کے لیے اس کا لفظی معنی نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے، ادب الوہیت، ادب رسالت، ادب اولیاء، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے کو۔ مثال کے طور پہ
آپ میں سے بہت سارے لوگ آج کی محفل میں آنے کے لیے تردد کا کوئی شکار ہو گیا ہوگا، جاؤں کہ نہیں جاؤں، یعنی کریں یا نہیں کریں، اسی کو تردد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. بے نیاز ہے وہ، آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا. ہریالی کو وہ خشک کر دیتا ہے، اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا. خشکی کو ہریالی میں بدل دیتا ہے، اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا. اور وہ ولی کے گھر میں بے عمل کو پیدا کر دیتا ہے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے گھر میں عمر بن سعد جیسا بدترین انسان پیدا کر دے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ نوح علیہ السلام کے گھر میں کنان جیسا بدترین انسان پیدا کر دے، اس سے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ حضرت امیر معاویہ کے گھر میں یزید جیسا پلید پیدا کر دے، اس سے کوئی تردد نہیں ہوتا. اور پھر اللہ اکبر، پھر وہ کسی بدترین انسان کے گھر میں کوئی اپنا مقبول بندہ پیدا کرتے، اس سے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ ستاروں کو آپس میں ٹکرا دے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر، بلکہ وہ سورج کی موجودگی میں بارش کو برسا دے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. مردہ انڈے سے وہ زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے. وہ زندوں کو موت دیتا ہے اور مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے. وہ تندرستوں کو بیمار کر دیتا ہے. وہ طاقت اور قوت والوں کو چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ زمین پہ دندنانے والوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے. اسے کوئی تردد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے. ویرانے میں بستیاں تبدیل ہو جائے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، اس کا کیا بگڑتا ہے؟ وہ فائدے اور نقصان سے پاک ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. مومنوں سے کافروں کو پیدا کرتا ہے، کافروں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا. لیکن میرا اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے وقت مجھے تردد ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سنیں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. امام بخاری کتاب الزہد میں لکھ رہے ہیں، آقا کریم بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کی یہ حدیث ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا، ایک کام کے کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ جب میں کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. اور تردد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو میں نے اپنا یار اور دوست بنا لیا ہے. میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس موت کو ناپسند کرے، میں اس کی موت کا فیصلہ کروں، یہ ولی کی شان ہے. یہ ولی ارے جب ولی کا یہ مقام ہے تو سید الاولیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اور سید الاولیاء کا مقام بیان نہیں کیا جا سکتا تو انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر سید الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت تردد ہوتا ہے کہ میں فیصلہ کروں اور وہ ناپسند کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہوں. میں اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہوں، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اس مضمون کو قرآن نے بھی بیان کیا، وہاں سے اشارہ لے سکتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. عام انسان میں اور ولی میں فرق یہی ہے، عام انسان ڈگمگاتا رہتا ہے، ولی ڈٹ جاتا ہے. ہم لقمے کے لیے ڈگمگا جاتے ہیں، وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے لیکن ڈگمگاتے نہیں. ہم سودا سلب بیچتے وقت ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہ خریدے سودا پڑا رہے وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں.
اس لیے ہم کسی عورت پر خوبصورت پر نظر پڑ جائے تو ڈگمگا جاتے ہیں. حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں جب سے یار کی یاری مل گئی میرے نزدیک دیوار اور عورت دونوں برابر ہو گئی. دیوار اور عورت میرے نزدیک دونوں برابر ہو گئی. یہ ولی کی شان ہے. تو وہاں عورت کا حسن نہیں ڈگمگانے دیتا, وہاں دولت کی ریل پہ ڈگمگانے نہیں دیتی. اس لیے کہ جس کو یار کی نسبت اور اس کی معرفت مل جاتی ہے پھر وہ کہیں پر ڈگمگاتا نہیں. ثم استقاموا, ساری دنیا کہیں جائے وہ تو اپنے مولا کی یاد میں رہتا ہے, اس کا دل مولا کی یاد کا گنجینہ بن جاتا ہے. تو استقامت کا وہ گویا کہ پہاڑ بن جاتا ہے. اور جب وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پہ ڈٹ جاتا ہے, تھوڑا سا درد سر ہمیں نماز سے روک دیتا ہے. ولی کی شان یہ اس کو سر میں درد ہو تو وہ شکرانے میں نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تو نے وہ بیماری دی جو تو نے اپنے محبوب کو عطا کی. حضور کے بھی سر میں درد ہوا تھا, لیکن یہ درد سر اتنا مبارک تھا جس رات درد سر ہوا اس رات اللہ نے معراج عطا فرمایا, دیدار عطا فرمایا. تو درد سر کتنا مبارک ہے کہ درد سر ہوتا ہے تو پوری رات شکرانے میں گزارتے ہیں کہ اللہ تو نے وہ بیماری دی جو تو نے اپنے محبوب کو عطا کی تھی. تو وہ یہ شان والے ہوتے ہیں. اور ہمیں درد سر ہو جائے, وہاں شکرانے میں رات پر نوافل پڑھی جا رہی ہیں اور یا فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ والے میں اور ہم میں. ثم استقاموا, وہ ڈٹ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تخافوا, ان کے پاس فرشتے آتے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایک دو نہیں جمع کا سیگا ہے, فرشتوں کی جماعت آتی ہے. کتنا بڑا وہ ہوتا ہے کہ فرشتے خادم بن کر آتے ہیں اور وہ مخدوم ہوتا ہے. فرشتے بشارت لے کر آتے اس بندے کے پاس. یعنی یہ خرقہ پوش لوگ کوئی معمولی نہیں ہوتے, یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں جو ہوتے ہیں وہ کوئی کم ظرف نہیں ہوتے, بلکہ ان کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے پاس اللہ کے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور فرشتے اس سے کلام کرتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. گھبرانا مت, فرشتے تسلی, گھبرانا مت, خوف مت کھانا. اس گناہوں کے ماحول میں ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کرنے کی ضرورت, اسی سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے تو وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پر فائز ہو. اس کو فرشتے تسلی دیتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. زمین پہ بیٹھ کر اس جنت کا وعدہ تجھ سے کیا جا رہا ہے, اس کا مشاہدہ کر لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت کا مشاہدہ کرتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, ہم تیرے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تیرے مددگار ہیں. اس ولی سے باتیں ہوتی ہیں. اب اس کو جنت کی نعمتیں بتائی جاتی ہیں, جنت کی نعمتیں اور دیدار کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ سب اس کو ولی کو بتائی جاتی ہے. وہ ولی کہتا ہے یہ جو جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں, نعمتیں بتائی جا رہی, یار کے دیدار کی بات کی جا رہی, یہ ملے گی کب؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب موت کی لذت چکھو گے جب. تو پھر وہ کہتا ہے دیر کس بات کی ہے, ذرا جلدی کرو. ادھر وہ موت کے لیے تیار ہوتا ہے, ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ. یعنی جب تک ولی خود موت کے لیے راضی نہ ہو قدرت اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی. یہ ولی کی شان ہے, یہ ولی کا مقام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء کے وصال کے دن خوشی کیوں کرتے ہو؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں یہی تو فرق ہے آپ میں اور ہم میں. اس لیے کہ عام انسان دنیا میں روتے ہوئے آتا ہے, روتے ہوئے چلے جاتا ہے. یہاں ہمارے اولیاء خدا سے وصال کرتے ہیں, خدا سے ملاقات کرتے ہیں. اس لیے وہ رات, وہ دن, وہ ساعت, وہ گھڑی اتنی مبارک ہوتی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو پھر وہ اپنی قبر میں اکیلا نہیں رہتا. 364 دن ولی اپنی قبر میں ممکن ہے اکیلا رہے, لیکن جب اس کے عرس کا دن آتا ہے تو پھر وہ اکیلا نہیں رہتا. ہم خاص آراز کے موقع پہ اولیاء کے آستانے پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ عرس کے دن اکیلا نہیں رہتا قبر میں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے اپنی کتاب میں کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ اصحاب صفا کے چبوترے پر مولائے کائنات ہیں, علی ہیں, اور ان کے پیچھے سارے ولی ہیں. میں نے علی اور سارے ولیوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا مولا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں
شاہ ولی اللہ بہت اہم شخصیت ہے بر صغیر والوں کے لیے، اس لیے کہ ان کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور جو اہل سنت سے کٹ گئے وہ بھی مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ صفا کا چبوترا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کو جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے اور سنبھالتے تھے، اس چبوترے پہ میں نے علی کو اور ولیوں کو دیکھ کر کے پوچھا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مولا علی نے کہا تجھے پتا نہیں، آج 11ویں شب ہے اور عبد القادر جیلانی کا عرس ہے، سب اسی کے یہاں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب اگر ہم عرس کی شب میں ولی کے آستانے پر جاتے ہیں تو تنہا اس ولی سے نہیں بلکہ علی اور سارے ولیوں سے مل لیا کرتے ہیں، سب کا فیضان پا لیا کرتے ہیں۔ وہ بہت مبارک شب ہوتی ہے، بہت مبارک وقت ہوتا ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں یہ ولی کی شان ہے۔ اور بات جب ولی کے دل کی آتی ہے تو پھر ولی کا دل کبھی تو عرش کے برابر ہوتا ہے اور کبھی عرش سے افضل ہو جاتا ہے۔ سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ابو بکر کے دل کے آگے، میرے ابو بکر کے دل کے آگے عرش ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابو بکر کے، کیونکہ اب سیدنا ابو بکر صدیق امت محمدیہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، تو فرمایا کہ حالانکہ صحابیت کا ٹائٹل تو ایک وہ الگ شان رکھتا ہے، لیکن حقیقتاً سارے ولیوں کے سرداروں کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے دل کے سامنے عرش ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں اب یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل کی اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے دل میں جو میری محبت ہے، عشق کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ پتا چلا۔ عشق اس منزل پر لے جاتا ہے جہاں عبادتیں نہیں پہنچتی، اس لیے کہ عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی ریا نہیں ہوتی، اس لیے کہ عشق ہمیشہ خالص ہوتا ہے، عشق ہمیشہ خالص ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر کو یہ مرتبہ ان کے عشق نے عطا کیا کہ عرش کی حیثیت ان کے دل کے سامنے ایک نقطے کی ہو گئی۔ اب وہ تو صدیق ہے، سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کا نام میری زبان پہ آیا تو میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آنے لگی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ولیوں میں بایزید کا مقام ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین کا مقام۔ سبحان اللہ۔ مقال العرفاء میں امام اہل سنت نے ایک واقعہ لکھا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں کہ عرش اللہ کا عرش، جس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کا نام عرش ہے۔ بڑی مخلوق ہونا الگ بات ہے اور اشرف المخلوقات ہونا الگ بات ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بہت بڑی مخلوق ہے عرش جس کو کہتے ہیں۔ مقال العرفاء میں ایک واقعہ ہے کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ سرکار غوث پاک کے بہت سینئر ہیں اور ان کا دور جو ہے تیسری صدی ہے، تیسری صدی ہجری۔ یہ حضرت سیدنا بایزید بستامی کے، حضرت جنید بغدادی کے معاصرین میں سے ہے، اور انہوں نے تابعین کا دور بھی پایا ہے۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی اور بعض صوفیاء کی تحقیق کے مطابق یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے مرید و خلیفہ ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بایزید بستامی اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ ہم نے خون کے آنسوؤں کی مثال سنی ہے یا شاعری کے اندر خون کے آنسوؤں کا ذکر سنا ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو خون کے آنسو روتے نہیں دیکھا۔ آج کا دور تو اتنا مادیت پسند ہے کہ لوگ اللہ رسول کی محبت میں پانی کے آنسو نہیں روتے تو لوگ خون کے آنسو کیا روئیں گے؟ جنہیں واقعی عشق ملتا ہے پھر وہ پانی کے آنسو روتے روتے خون کے آنسو بھی روتے ہیں۔ دراصل بات اتنی ہی ہے کہ ہم نے عشق کے دعوے تو بہت کیے، ہم نے محبتوں کی باتیں تو بہت کی،
لیکن ہماری محبتیں صرف نعروں کی حد تک ہے، ہماری محبتیں صرف باتوں کی حد تک ہے۔ ہماری محبتوں کا معیار کتنا ہے؟ جہاں تک جلسے کی حدیں ہیں وہاں تک ہماری محبتوں کی حدیں ہیں۔ جب ہم جلسگاہ سے باہر نکلتے ہیں، ہم کانفرنسوں سے باہر نکلتے ہیں، تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جس سے عشق کا دعویٰ کیا ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نمازی بننا آسان ہے، دل کے کانوں سے سنو، نمازی بننا آسان ہے، روزے دار بننا آسان ہے، تسبیح کرنے والا بننا آسان ہے، مصلی کا عادی بننا آسان ہے، عاشق بننا بڑا مشکل ہے۔ عاشق ہر بندہ نہیں بن سکتا، ہر بندہ نمازی بن سکتا ہے، ہر بندہ عاشق نہیں بن سکتا۔ اور ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو میں کیا بنوں؟ فرمایا عاشق بن جا، تو سب کچھ بن جائے گا، اس لیے کہ عشق کی منزل کے اوپر پھر کوئی منزل باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ سب سے اونچی منزل کا نام ہے عشق کی منزل۔ ارے لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، جب بندے کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ لوگ جینے کی بات کرتے ہیں، جلانے کی، اور عاشق مرنے کی بات کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ہم نے عشق کے دعوے تو کیے ہیں لیکن ہم نے عشق کہاں کیا؟ ہمارا حال تو یہ ہے، فجر کی نماز میں اپنی آنکھ نہیں کھلتی، اور عاشق تو وہ تھے کہ حضور نے بلا لیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر وہ بارگاہ رسالت میں جان دینے کے لیے عاشقوں کی طبیعت یہ تھی۔ لیکن ہم نے تو سوچا بڑی معذرت کے ساتھ کسی ناپخواں کو چند سکے دے دو اور اپنا نام عاشقان مصطفیٰ میں آ جائے گا۔ اگر عشق رسول اتنا ہی سستا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا جاتا، حضرت خالد ابن ولید کے جسم پر جو ہے وہ تلواروں کے زخم نہیں لگائے جاتے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی میرے جسم پر ایسی جگہ خالی نہیں ملے گی جہاں تیر اور تلواروں کے نشان کا زخم کے نشانات تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ محبت رسول میں اتنے زخم میں نے جسم پہ کھائے ہیں کہ انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو۔ یہ عاشق تھے، عاشقوں کی طبیعت یہ تھی۔ اور اگر بزرگان چشت کی بات لے لیں، یہ چشتیاں مسجد میں بیٹھے، بزرگان چشت کی بات لے لیں تو انہوں نے عشق کیا پیش کیا ہے، سبحان اللہ، عشق کا تصور کیا پیش کیا ہے۔ آج صرف عشق کی باتیں ہیں، عشق دلوں سے نکل گیا ہے۔ ارے عشق تو یہ ہے، حضرت رابعہ بصری کہتی ہے جو حقیقت میں عاشق ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی سے دشمنی کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ دشمن سے بھی قلبی تعلق ہوتا ہے، دشمنی ہی کا صحیح لیکن دل کا تعلق تو ہوتا ہے نا، دشمنی تو وہ دل کو محبوب کے سوا سب سے خالی کر لیتے ہیں، انہیں دشمنی کی بھی فرصت نہیں رہتی۔ ایک دن رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ ہنس کے کہتی ہے یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کی طرف توجہ کرتی ہے۔ تو جنہیں سچا عشق ہو جاتا ہے پھر وہ دشمنی بھی بھول جاتے ہیں، پھر وہ تو محبوب ہی کے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بزرگان چشت میں سے اگر ایک ایک عشق کی داستان پڑھنے لگوں تو یہ محفل بہت مختصر ہوگی اس کے لیے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ لوگ بہت دیر تک کسی کی بھی تقریر نہیں سنتے، میں نے اسی لیے بہت وقت پر گفتگو انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اگر ہم لوگ 3 گھنٹہ بھی بٹھائیں لوگوں کو تو لوگ بیٹھتے ہیں الحمدللہ، اور پورے ذوق سے بیٹھتے ہیں، اور شروع محفل میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ اینڈ تک ہوتا ہے۔ شاید آپ اس کی گواہی دیں۔